ڈاکے ہیں، چوری ہیں، فساد، دنگا. تو حضرت ابراہیم نے پہلی دعا یہ کی تھی کہ اللہ امن عطا فرما. دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں ذرا غور سے سنیں. یہاں خشک پہاڑ ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کے رزق کا بھی بندوبست فرما. تو تفسیروں کے اندر آتا ہے، تفسیر مدنیہ 12 جلدوں میں ہے، قرآن کی تفسیر ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب لکھنے والے ہیں، بڑے معتبر آدمی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روئے زمین پر شام کو بڑا سرسبز فرمایا، ظاہری نعمتوں سے بھی اور باطنی سے بھی. باطنی نعمتیں جو شام کے اندر یہ ہیں کہ اکثر انبیاء ظاہری تو یہ ہے کہ باغات ہیں، سرسبز ہے، جہاں دنیا کا پھل فروٹ اناج وہاں ہوتا ہے. باطنی جو ہے وہاں پر جو اللہ نے برکات رکھی ہے، اکثر انبیاء کی قبور وہاں ہیں. یہ تو ظاہری ہے. تو جب خانہ کعبے میں حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری بیوی اور بچے کے رزق کا بندوبست فرما، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے شام سے ایک ٹکڑا زمین کا اٹھا کر یہاں عرب میں منتقل کر دیا فرشتوں نے. اور یہ وہی طیف ہے جو شام سے اٹھا کر فرشتوں کے ذریعے سے یہاں لایا گیا. یہ جو آج آپ جا رہے ہیں جس کی زیارت کے لیے، یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت کی وجہ سے فرشتے شام سے زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر یہاں لائے تھے. اللہ نے رزق کا بندوبست بھی فرما دیا. اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر تبلیغ کے لیے لے گئے. جیسے کہ آپ نے سنا ہے 3 بھائی تھے، انہوں نے بڑی بدسلوکی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعا کا کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بدعا کریں، تو حضور نے فرمایا نہیں، میں رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہاں پر حضور نے یہی فرمایا تھا اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون. فرمایا یا اللہ اس کو ہدایت عطا کر، یہ قوم مجھے نہیں جانتی. یہاں پر بھی حضور نے مشکل وقت میں بھی بدعا نہیں کی، لیکن ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ہے. غزوہ خندق 3.5 میل ہے، مدینہ منورہ کے اندر آپ زیارت کریں گے. یہاں گھمسان کی لڑائی ہوئی، 20-24 ہزار کافر جمع تھے، 3,000 صحابہ کے ساتھ مقابلہ ہوا. تو یہاں پر جنگ کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 نمازیں رہ گئی تھی. بعد نے 4 لکھی ہیں، بعد نے 3 لکھے ہیں. اصل میں 3 قضا ہوئی تھی، ظہر عصر مغرب، اور عشاء جو ہے نا وقت سے کچھ دیر سے ادا کی گئی تھی. 3 نمازیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا ہو گئی تھی جہاد کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے. یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ یا اللہ ان لوگوں کی قبروں کو جہنم کی آگ کے انگاروں سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی. اب اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اس لیے زندگی کے اندر جتنی نمازیں جو ہے نا کیا ہو گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، انسان کو نماز کی قضائی لوٹانی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ نوافل پڑھنے کے بجائے قضائی نمازیں لوٹائیں. صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے استاد ہیں، انہوں نے 21 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ 10 حج کرو، 20 عمرے کرو، اگر کوئی ایک نماز بھی تمہارے ذمہ ہے تو معاف نہیں ہوگی جب تک قضا نہیں لوٹو گے. نماز کی قضا لوٹانی چاہیے. یہ جو ہے نا توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بدعا کی تھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اندر بھی کوتاہی نہ کریں، اور اپنی طبیعت کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ایک جو ہے نا کیا کریں، تبدیلی لے کر جائیں. یہاں سے جائیں تو گناہ سے پاک ہو کر اور عزم کر کے جائیں کہ یا اللہ یہ گناہ نہیں کریں گے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھی تازہ اسرا پھیر کر ہم حضور کی جو ہے نا سنت کو نالی میں ڈال کر ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی میں عمرہ کر کے آ رہا ہوں، میں حج کر کے آ رہا ہوں. حضور کی سنت کا میں خیال نہیں ہوتا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا عزم کر کے جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر یہاں پر جو ہے نا دعا کی تھی اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون. تو تفسیروں میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ تو مسلمان نہیں ہوئے جن کو دعوت دی تھی، لیکن حضور کی دعا کی برکات تھی
کہ اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کو ایمان نصیب کیا، اور وہی پھر ہمارے بر صغیر میں، بر صغیر سے مراد یہ ہمارا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ بر صغیر ہے۔ یہ قبیلہ ثقفی جو تھا، یہاں آج جو ہم جا رہے ہیں، یہ اکثر جو ہے نا وہاں قبیلہ ثقفی سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبیلہ ثقفی جو ہے نا یہاں موجود ہے۔ اس قبیلے کے لوگ ہندوستان میں یہ تجارت کے لیے گئے تھے، تو وہاں جب تجارت کے لیے گئے تو ان کی اچھی تجارت کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر سارے کے سارے جو ہے نا لوگ بر صغیر میں مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں بر صغیر میں، ہمارے پاک و ہند میں اسلام پھیلنے کا دو ذریعے تھے۔ ایک تو اولیاء اکرام، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش جسے کہتے ہیں، دوسرے حضرات تھے۔ یہ بزرگوں کی وجہ سے یہاں دین پھیلا ہے بر صغیر میں۔ دوسرا لکھا ہے کہ حضور کی دعا کی برکت تھی کہ یہی طیف والے تجارت کے لیے گئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہاں وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم عزم بالجزم کریں، خاص کر 4 چیزوں کا ضرور اہتمام کریں۔ پہلے نمبر پر علم سیکھیں، علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسرا عمل بھی کریں۔ فرمایا اگر علم ہوگا عمل نہیں ہوگا، تو یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ یہودیوں کو علم بڑا تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور علم کے بغیر عمل جو ہے نا نصارہ کا طریقہ تھا۔ ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل کرتے تھے، وہ بھی قبول نہیں تھا۔ علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو واعظ و نصیحت، اس کی خیر خواہی، دین کی خیر خواہی